رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چل تو نہیں رہے گا، چل رہی ہے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. ام تسألہم اجرا، کیا آپ طلب کرتے ہیں ان لوگوں سے کوئی بدلہ. فہم من مغرم مثقلون، پس یہ لوگ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس ہیں غیب کی خبریں. فہم یکتبون، جنہیں یہ لوگ لکھ لیتے ہیں. ام یریدون کیدا، یا یہ ارادہ رکھتے ہیں کسی تدبیر کا. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ہم المکیدون، تدبیر کا شکار وہی ہونے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات. عما یشرکون، ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ لوگ دیکھیں ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا. یقولوا، تو کہیں گے سحاب مرکوم، کہ یہ تو بادل ہے تہ بتہ جمع ہوا. فذرہم، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں. یومہم، اپنے اس دن سے. الذی فیہ یصعقون، وہ دن جس میں ان پر بجلی کڑکے گی. یوم لا یغنی عنہم، جس دن کے نہیں نفع دے گی انہیں. کیدہم، ان کی تدبیر. شیئا، ذرا بھر بھی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے. دون ذالک، اس عذاب کے علاوہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. وَاصْبِرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے سامنے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حِینَ تَقُومُ، جب بھی آپ قیام فرمائیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ بھی. فَسَبِّحْهُ، پس آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی. سورہ طور کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی مذمت بیان فرمائی، اس اعتبار سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، قرآن مجید کا بھی انکار کیا، اور خود اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکار کیا. تو اللہ پاک نے جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا تعلق تھا
آپ پر جو بہتان تراشیاں انہوں نے کی، اللہ نے ان کے جواب بھی ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید کے انکار کے جواب میں بھی انہیں فرمایا کہ اگر تمہاری سوچ اور تمہارے گمان کے مطابق یہ معاذ اللہ حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی بات لے آؤ۔ تو ظاہر بات ہے ان کے پاس اس کا بھی جواب نہ تھا۔ تیسرا انکار ان کا اللہ کی ذات کا تھا، جس کے متعلق کل بھی چند آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ پاک نے ان سے استفہاماً پھر چند چیزوں کا سوال فرمایا۔ ایک سوال تو یہ فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بنانے والا نہیں، تو کیا یہ کسی چیز کے بغیر، کسی خالق کے بغیر بن گئے ہیں، یا یہ خود خالق بن بیٹھے ہیں، یا دنیا کے اندر یہ سارا نظام آسمان و زمین ان کا پیدا کیا ہوا ہے، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے موجود ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسی سیڑھی لگا رکھی ہے آسمان کی طرف کہ یہ اوپر کی باتیں، غیب کی باتیں سن لیتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے بھی کوئی بات مشرکین مکہ کو حاصل نہیں تھی۔ اب آج کی آیات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی مزید تردید فرمائی اور ان کے باطل نظریات کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ ایک نظریہ مشرکین مکہ کا یہ تھا معاذ اللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ یہ نظریہ اپنی ذات میں خود بھی باطل ہے، اللہ اولاد سے، اللہ حسب و نسب سے پاک ہے، اپنی ذات میں یہ نظریہ تو باطل ہے، لیکن یہاں اللہ نے کسی اور پیرائے کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیا ان کی سوچ کے مطابق اللہ کی چونکہ بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں تو یہ اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ حالانکہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تو اس اولاد سے ہے ہی پاک، لیکن چلیں ان کی گمان میں، ان کی سوچ کے مطابق اللہ کی بیٹیاں سے ہی فرشتے اور ان کے اپنے بیٹے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرہ کے اندر بھی جو بیٹوں والا بن جائے اسے معزز سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا بازو ہے، اس کے پیچھے وارث موجود ہے، اور جس رشتہ دار غریب کے ہاں بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو اسے فوقیت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ نے اس پیرائے میں یہاں مشرکین سے سوال فرمایا کہ اللہ کی ذات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں تو بیٹی والے کو کون پوچھے، اس لیے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور آگے دوسری بات ارشاد فرمائی، پہلی ہے ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں، وَلَکُمُ الْبَنُونَ، اور ان تمہارے لیے ہیں بیٹے، اس لیے تم اللہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ممکن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دعوت دے کر اس بات کی طرف کہ اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے بنو، شاید حضور نے ان سے کوئی مطالبہ کیا ہو بدلے کا کہ مجھے بدلے میں یہ چاہیے، تو ظاہر بات ہے دین کی بات دے کر ہمیں سننی پڑے، اس کے لیے تو ہم کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہیں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے، ام تسألہم اجرن، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طلب کیا ہو، سوال کیا ہو ان سے اجرن، کسی بدلے کا، فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اور بس یہ لوگ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہوئے ہیں اور یہ اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ بھی نہیں تھی، یہ سارے استفہام انکاری ہیں۔ استفہام انکاری ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کا وجود تو نہیں لیکن فریق مخالف کو خاموش کرنے کے لیے پھر بھی سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا کیا تم نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے مشرکین مکہ نے اللہ کے سوا کسی نے بھی نہیں بنایا، لیکن اللہ لاجواب کرنے کے لیے بار بار سوال فرمائے۔ تو اسی طرح یہ سارے سوال ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا اللہ کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان مشرکین کے پاس خود سے غیب کی خبریں موجود ہیں، یہ اللہ کے محتاج نہیں، فہم یکتبون، اور یہ ان غیب کی باتوں کو خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ بھی صورت نہیں ہے۔ آگے مزید فرمایا ام یریدون کیدا،
یا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ تدبیر بنا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم اللہ کے مقابلے میں اپنی تدبیر رکھیں گے۔ تو فرمایا اگر ان کی سوچ یہ ہے تو اے میرے محبوب انہیں بتلا دیں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هُمُ الْمَكِيدُونَ، جب وہ اللہ کے مقابلے میں آئیں گے تو تدبیر کا شکار وہ خود ہوں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو دنیا کفر نے ہمیشہ بڑی بڑی تدبیریں کی، اپنے زعم میں وہ دنیا اسلام کو مٹانے کے نقشے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی ہیں سازش کا اور تدبیر کا شکار ہونے والے۔ آگے مزید فرمایا یا اللہ کو تسلیم نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ام لہم الہ غیر اللہ، کہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، یعنی اللہ کو اس لیے یہ تسلیم نہیں کرتے کہ خدا نہ ہستا معاذ اللہ ان کے پاس اپنا کوئی رب موجود ہے، تو یقیناً ایسا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ کی ذات تو پاک ہے، عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اب یہاں تک اللہ نے استفہام انکاری کے ذریعے مشرکین مکہ کی مذمت بیان فرمائی کہ ان چیزوں میں سے کوئی بات بھی ان کے پاس جب نہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلی آیات میں اللہ نے مشرکین مکہ کی بے وقوفی اور ہٹ درمی کو بیان فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب یہ اللہ کو اگر نہیں مانتے ہیں، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ اس درجے کے بے وقوف ہیں کہ اگر ان پر اللہ عذاب کا فیصلہ فرمائے اور اوپر سے عذاب ان کے اوپر ایک ٹکڑے کی صورت میں گرنے والا ہو تو یہ تو اس ٹکڑے کو بھی دیکھ کر کہیں گے یہ تو بادل ہے ہمارے اوپر برسنے والا۔ فرمایا یہ تو اس درجے کے بے وقوف ہیں۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا، اگر یہ لوگ دیکھ لیں قِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا کوئی ٹکڑا ساقطاً گرتے ہوئے، یقولوا، تو یہ تب بھی کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے جمع ہوا، یہ تو برف کی مانند جو ہے بادل ہے جو ایک ٹکڑے کی صورت میں ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے، اس لیے ان سے بحث کی ضرورت نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَذَرْهُمْ، فرمایا میرے حبیب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ دعوت کے اصول بیان ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ کسی سائل کے سوال کا جواب دینا جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سائل جب سوال کرتا ہے تو آپ اس پر استفہام انکاری کے ذریعے اسے لاجواب کرتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی جب دعوت دیں، کوئی اگر اسلام پہ اگر سوال اٹھائے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی فکر میں لگ جائیں، آپ ان کے اوپر عقلی اعتبار سے سوال کر دیں تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ چلیں اسی عنوان پر مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ بھی عرض کر دوں۔ ہمارے بزرگوں میں، علماء میں ایک عالم تھے حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ، سندھ سے تعلق تھا، شہید ہو گئے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ حضرت کا ایک مرتبہ فیصل آباد کے اندر پروگرام تھا، پروگرام میں شرکت کر کے فارغ ہوئے تو ایک میزبان کے گھر میں کھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پیغام ملا حضرت کو کہ یہاں علاقے کا ایک شخص ہے جو شیعہ ہے، وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے، کہتا ہے میں نے کچھ سوال کرنے ہیں، اگر مجھے جواب مل گئے تو میں جو ہے سنی مذہب قبول کر لوں گا۔ حضرت نے کہا آجائے، اجازت دے دی، اندر آیا وہ شخص تو اس نے سوال بڑا عجیب کیا۔ اس نے سوال یہ کیا جی آپ مجھے یہ بتلائیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت یہ کبریٰ کا لفظ زبان پہ ایسا چل پڑا ہے کہ اب یہ ہمیشہ جاری ہو جاتا ہے، تو یہ کبریٰ کا لفظ بھی یہ شیعوں کی سازش ہے، اسے بھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور کے زمانے کا نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور میں نہیں ہے، یہ بہت بعد کے اندر یہ روافض نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کے اندر بھی توہین کا پہلو ہے، اور وہ ایسا کوئی موقع جانے نہیں دیتے جس کے اندر صحابہ کی اہل بیت کی توہین نہ ہو رہی ہو۔
تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال کیا کہ حضور سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حضور کی زوجہ محترمہ ہے، حضور کی بیوی ہیں۔ فرمایا اچھا امت کی وہ کیا لگی؟ تو حضرت نے فرمایا یقیناً ماں ہے کہ حضور کی تمام ازواج امت کی مائیں ہیں۔ کہا اچھا سیدہ خدیجہ نہیں، یہ سوال جو ہے بعد میں حضرت نے فرمایا، اس کا سوال یہ تھا حضرت عائشہ کے متعلق، حضرت عائشہ حضور کی کیا ہے؟ فرمایا بیوی۔ ابو بکر حضور کے کیا ہیں؟ صحابی، امتی۔ تو فرمایا حضور کی بیوی امت ساری کی مائیں ہیں، تو ابو بکر کی عائشہ کیا لگی؟ اب سمجھیں یہ عقلی سوال تھا اس کا منطقی اعتبار سے کہ عائشہ حضور کی بیوی اور حضور کی بیویاں امت کی کیا بنی؟ ماں بنی۔ ابو بکر کون ہے؟ امتی۔ ابو بکر کون ہے؟ تو اب اس امتی کی یہ ماں ہونی چاہیے، تو ابو بکر کی عائشہ کیا لگتی ہیں؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بھی ماں ہے تو بیٹی والا رشتہ ختم ہو رہا ہے، بیٹی والا رشتہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ ابو بکر کی یہ بیٹی ہے ماں نہیں، تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر کا امتی ہونا ثابت نہیں ہوتا، گویا امت سے وہ نکل رہے ہیں۔ یہ اتنا دقیق سوال تھا، یہ میرے اور آپ جیسا بندہ اس کے شاید جواب کے تلاش میں لگ جاتا، لیکن حضرت نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا آپ کا سوال ہو گیا؟ کہنے لگا جی۔ کہا اچھا میرا بھی سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں، جو جواب آپ دیں گے وہی جواب میرا ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت خدیجہ حضور کی کیا ہیں؟ کہنے لگا بیوی ہیں۔ فرمایا بیوی امت کی کیا لگتی ہیں؟ جی ماں لگتی ہیں۔ اچھا حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا امتی ہیں۔ اچھا ان دونوں کی خدیجہ کیا لگی؟ ماں۔ اچھا جب ان دونوں کی ماں ہے تو یہ بھائی اور بہن ہوئے، یہ آپس میں کیا ہوئے جی؟ بھائی اور بہن ہوئے۔ تو ان کا آپس میں رشتہ کیسے ہو گیا؟ جو رشتہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ماں سے روحانی ماں مراد ہے، حقیقی ماں مراد نہیں ہے۔ اب جواب یہ تھا، لیکن حضرت نے یہ نہیں دیا اس لیے کہ وہ ٹیڑھے ذہن سے سوال کر رہا تھا۔ حضرت نے سوال پر سوال اٹھا دیا۔ فرمایا اگر خدیجہ کے ماں ہوتے ہوئے علی اور فاطمہ کی شادی جائز ہے تو عائشہ کے ماں ہوتے ہوئے ابو بکر کا امتی اور صحابی ہونا بھی ثابت ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ تو بہرحال کبھی کبھی جو ہے کوئی دہریہ کوئی ملحد سوال کر بیٹھے تو سوال کا جواب نہ ڈھونڈا کریں، بلکہ اس کو جواب خاموش کرنے کے لیے اس پر کیا کر دیں جی؟ سوال کر دیں۔ تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا فَذَرْهُمْ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ یہ خود مل جائیں، یومہم، اپنے اس دن سے، الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، جس دن ان کے اوپر بجلی کرتا دی جائے گی۔ میدان محشر کا وقوع ہونا مراد ہے۔ فرمایا یوم لا یغنی عنہم، جس دن کے نہیں نفع دیں گی انہیں کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئن، کچھ بھی، جتنے مرضی منصوبے بنا لے اس دن اللہ کی گرفت سے یہ بچ سکتے نہیں، خود بھی نہیں بچ سکتے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی پیچھے سے سفارش لے کر بھی نہیں پہنچے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین مکہ کے لیے دوہری سزا کا بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جنہوں نے شرک کیا، عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ان کے لیے قیامت کا عذاب تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ ایک اور عذاب ہے۔ قیامت میں تو سزا ملے گی دائمی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں پڑے رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے دنیا میں مشرک کے لیے عذاب رکھا ہے، چاہے وہ شکست کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ پاک مختلف صورتوں میں قحط سالی میں کسی اور آزمائش میں مبتلا کر کے انہیں سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے دون ذالک، قیامت کے عذاب کے علاوہ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو اسے یہ اسباب کی طرف پھیر دیتے ہیں، میں نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے اس عذاب کو عذاب سمجھتے نہیں ہیں۔
اگلی 2 آیات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں تعلیم فرمائی ہیں. یہ ہر داعی کے لیے ہیں، میرے آپ کے لیے. جب ہم گفتگو کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے، تو یقیناً حالات ایسے ہوں گے کہ جواب کے اندر کبھی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لوگ باتیں بھی کریں گے. اب ایسے حالات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کیجیے. آپ کا کام ایسے وقت میں جواب دینا، الجھنا نہیں، بلکہ صبر کیجیے. رہ گئی بات آپ کی حفاظت کی، تو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ کی آنکھیں تو نہیں ہیں، مراد کیا ہے؟ آپ ہر وقت ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہر وقت آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اللہ پر مکمل بھروسہ ہو. جب انسان اسباب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو پھر حالات جو ہے خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، دوسرا کام فرمایا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. حِينَ تَقُومُ، جب بھی آپ قیام فرمائیں، چاہے وہ دن کا وقت ہو چاہے وہ رات کا وقت ہو. لیکن اگلی آیت میں رات کا ذکر موجود ہے، تو اس آیت میں بظاہر دن کی طرف اشارہ ہے کہ دن میں جب بھی قیام فرمائیں، نماز پڑھیں، تو ابتدا کس سے کریں جی؟ اللہ کی حمد کے ساتھ. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے بھی کچھ حصہ نکال کر فَسَبِّحْهُ، پس آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے. اس سے اشارہ ہے مغرب اور عشاء کی طرف. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہو جانے کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے. اس سے مراد فجر کی نماز ہے. تو فرمایا اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور صبر کیجئے. باقی ان کافروں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. اللہ پاک آج کی بھی دنیا کفر کے لیے اپنی ذات کو ہی ان کے لیے کافی بنا دے اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائے.